جادوئی وادی کا راز۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک دور دراز پہاڑوں کے درمیان ایک وادی تھی جسے لوگ وادی نور کہتے تھے۔ یہ وادی عام انسانوں کو نظر نہیں آتی تھی کیونکہ اس پر ایک جادوئی پردہ ڈالا ہوا تھا۔ اس وادی میں رنگ برنگے پھول، چمکتے جھرنے اور ایسے درخت تھے جن کے پتے خود روشنی دیتے تھے۔ اس وادی کی سب سے خوبصورت پری، جس کا نام نور تھا، وہ نہایت خوبصورت تھی۔ اس کے سنہرے بال تھے جو دھوپ میں چمکتے تھے اور اس کی مسکراہٹ سے پھول کھل اٹھتے تھے۔ لیکن وادی نور کا سکون ایک دن ٹوٹ گیا کیونکہ ایک رات اچانک آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک بھر گئی اور جھرنوں کی چمک مدھم پڑنے لگی۔ یہ سب ایک طاقتور جن کی وجہ سے ہوا جس کا نام زالک تھا۔ زالک ایک بہت بڑا جن تھا جو ایک جادوئی سانپ کے ساتھ رہتا تھا جس کا نام سحران تھا۔ سحران کا زہر اتنا خطرناک تھا کہ وہ ایک لمحے میں کسی کو بھی جلا کر راکھ کر سکتا تھا۔ زالک اور سحران نے فیصلہ کیا کہ وہ وادی نور کو تباہ کر دیں گے اور وہاں پر اپنی سلطنت قائم کریں گے۔ پریوں کی ملکہ نے سب پریوں کو بلایا اور کہا، یہ اندھیرا ختم کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم چراغ کو تلاش کریں۔ وہ چراغ پہاڑوں کے اس پار ایک غار میں ہے، لیکن اس کی حفاظت زالک اور سحران کر رہے ہیں۔ سب پریاں خوفزدہ ہو گئیں، مگر نور نے بہادری سے کہا، میں جا کر چراغ لے آؤں گی۔ ملکہ نے اسے ایک چھوٹا سا چمکتا ہوا پتھر دیا اور کہا، یہ پتھر تمہاری خطرے کے وقت روشنی دے گا، مگر یاد رکھنا اصل طاقت تمہارے دل کی ہمت ہونی چاہیے۔ نور نے اپنے پروں کو سنبھالا اور رات کے اندھیرے میں اڑان بھری۔ وہ گھنے جنگلوں سے گزری جہاں درختوں کے تنے اتنے بڑے تھے ان کے پیچھے پہاڑ چھپ جائیں۔ اڑتے اڑتے وہ ایک سنسان جھیل کے کنارے پہنچی۔ جھیل کا پانی سیاہ تھا اور اس کے بیچ میں ایک پتھر کا مجسمہ کھڑا تھا، مگر وہ دراصل ایک پری تھی جو سحران کے زہر سے پتھر ہو گئی تھی۔ نور نے اداسی سے ایک لمحے کے لیے اس کو دیکھا اور پھر اپنے سفر پر نکل گئی، لیکن ان کی آواز سن کر کوئی بھی اپنا راستہ یاد نہیں رکھ سکتا تھا۔ نور نے اپنی آنکھیں بند کیں اور دل میں وہ لوری دہرائی جو اس کی ماں سنایا کرتی تھی۔ اس طرح وہ جنگل پار کر گئی۔ غار کے دروازے پر سحران سانپ بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں لال انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ سحران نے پھن پھیلا کر کہا، اگر تم ایک پہیلی حل کرو تو میں تمہیں اندر جانے دوں گا، ورنہ تم ہمیشہ کے لیے پتھر بن جاؤ گی۔ نور نے کہا، وہ پہیلی مجھے بتاؤ، میں وہ حل کرنے کی کوشش کروں گی۔ سحران نے کہا، وہ کون سی چیز ہے جو جتنی زیادہ ہو اتنا کم نظر آتی ہے؟ نور نے سوچا، پھر مسکرا کر کہا، اندھیرا۔ سحران چونک گیا اور وعدے کے مطابق راستہ دے دیا، لیکن چپکے سے زالک کو خبر بھیج دی۔ غار کے اندر ہلکی نیلی روشنی تھی، درمیان میں چراغ رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی نور نے اسے اٹھایا، زمین ہلنے لگی اور زالک وہاں آ گیا۔ زالک نے گرج کر کہا، یہ چراغ میرا ہے، اس سے میں دنیا پر راج کروں گا۔ نور نے جلدی سے وہ چمکتا پتھر نکالا جو ملکہ نے دیا تھا۔ جیسے ہی پتھر کی روشنی زالک پر پڑی، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ زالک نے سحران کو بلایا اور دونوں نے مل کر نور کو گھیر لیا۔ نور نے چراغ کی روشنی کو زمین پر رکھا اور اپنی پوری طاقت سے گایا۔ اس کی آواز سے چراغ کی روشنی 1000 گنا بڑھ گئی۔ روشنی نے زالک اور سحران کو گھیر لیا اور آسمان کی طرف کھینچ لیا۔ وہ ہمیشہ کے لیے قید ہو گئے۔ نور چراغ لے کر وادی کی طرف آ گئی۔ جیسے ہی چراغ روشن ہوا، بادل چھٹ گئے، پھول کھل اٹھے اور پریاں جو پتھر بن گئی تھیں وہ دوبارہ سے زندہ ہو گئی۔ ملکہ نے نور کو گلے لگا کر کہا، تم نہ صرف وادی کو بچا لائیں بلکہ ہم سب کو یہ سکھایا کہ ہمت سے بہت بڑا جادو ہے۔ اور اس کے بعد وادی نور میں خوشیاں اور روشنی ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئی۔